अभी चंद घंटे पहले की बात है कि इस्लामाबाद में अमरीकी नायब सदर जेडी वांस, ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक ही छत के नीचे थे। लेकिन इंतज़ार करें, ये कोई आम मुलाकात नहीं। ये वही अमरीकी नायब सदर हैं जिसने ईरानी स्कूलों पर बम गिराए, और वही ईरानी रहनुमा जिसे अमरीका जौहरी धमकियों का मरकज़ कहता है। फिर ये क्या हो रहा है? और क्या आप जानते हैं कि जेडी वांस पिछले 70 सालों में पाकिस्तान आने वाले सिर्फ पांचवें अमरीकी सदर हैं? जी हां, आपने ठीक सुना। 1956 के बाद से ये सिर्फ पांचवा मौका है जब कोई अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रख रहा है। आज के इन मुज़ाकरात के पीछे जहां हमास से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा तक, इंडोनेशिया से लेकर न्यूयॉर्क तक सबकी नज़रें लगी हैं इस्लामाबाद में वाक़या कन्वेंशन सेंटर पर। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या वाकई कोई मुआहदा हो सकता है या नहीं, और ये कि आखिर वांस की ये तारीखी आमद क्यों हुई, तो वीडियो को आखिर तक देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। दोस्तों, तारीख के सफ़हात पलट लें। कभी अफ़गानिस्तान में रूस और अमरीका का खेल देखा, कभी इराक में तेल और बम का रिश्ता, लेकिन आज इस्लामाबाद का किरदार मुनफरिद है। 11 अप्रैल 2026 की सुबह सूरज निकला तो पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में दो अलग अलग रंग के परिंदे उतर चुके थे। एक तरफ अमरीकी त्यारा जिसमें नायब सदर जेडी वांस के साथ वही जेरेड कुशनर थे जिन्हें मशरक़ वस्ता के अमूर का माहिर कहा जाता है, और स्टीव विटकॉफ। दूसरी तरफ ईरानी त्यारा जिसमें वही मोहम्मद बाकर कालिबाफ थे जिन्हें कभी तेहरान का मेहर कहा जाता है, और आज वो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं। अब ज़रा सोचें, इसी दिन शहबाज शरीफ ने ना सिर्फ अमरीकी नायब सदर से मुलाकात की बल्कि इन्हें खाना भी खिलाया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जारी फुटेज में आपने देखा होगा कि दोनों कितने पुरसुकून थे। लेकिन हम जानते हैं कि इस सुकून के पीछे क्या तूफ़ान छुपा है, और ये तूफ़ान इसलिए भी अहम है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खुद इन मुज़ाकरात को मेक और ब्रेक टॉक्स का नाम दिया है। यानी ये या तो खित्ते को बर्बाद कर देंगे या बचा लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जेडी वांस कौन है और इनकी आमद इतनी तारीखी क्यों है। चलिए आपको बताते हैं। जेडी वांस पिछले 70 सालों में पाकिस्तान आने वाले सिर्फ पांचवें अमरीकी नायब सदर हैं। इससे पहले 1956 में रिचर्ड निक्सन आया था जब वो नायब सदर था, और इनकी मुलाकात इस्कंदर मिर्ज़ा से हुई थी। फिर 1961 में लिंडन बी जॉनसन आया जो बाद में सदर बना, और उन्होंने अयूब खान से मुलाकात की। जॉनसन की ये सबसे दिलचस्प बात थी कि उन्होंने कराची में एक ऊंट गाड़ी चलाने वाले बशीर सरबान से मुलाकात की और बाद में इसे अमेरिका के सरकारी मेहमान के तौर पर बुला भेजा। इसके बाद तवील अरसे तक कोई नायब सदर नहीं आया, यहाँ तक कि 2007 में डिक चीनी ने अचानक बगैर किसी ऐलान के इस्लामाबाद का दौरा किया और परवेज़ मुशर्रफ से मुलाकात की। और फिर 2011 में, यानी आज से 15 साल पहले, जो बाइडन ने बतौर नायब सदर पाकिस्तान का दौरा किया और आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात की। अब 2026 में जेडी वांस वो पांचवा नायब सदर है जो यहाँ आया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अमरीकी सदूर का पाकिस्तान आना ज़्यादा हुआ, जिनमें डेवाइट आइजनहावर, लिंडन जॉनसन, रिचर्ड निक्सन, बिल क्लिंटन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश शामिल हैं। तो समझ लीजिए कि जब कोई अमरीकी नायब सदर अपने मसरूफ शेड्यूल से वक्त निकाल कर इस्लामाबाद आता है तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब आता है ईरान का मौक़िफ़। कालिबाफ जैसे ही त्यारे से उतरे, उन्होंने मीडिया से बात करने में कोई ताख़ीर नहीं की। उनका कहना था कि हम मुज़ाकरात के लिए नेक नियति से आए हैं, लेकिन अमरीका पर हमें कोई एतमाद नहीं। याद रखें, ये वही ईरान है जिस पर अमरीका ने बरसों पाबंदियां लगाईं। ये वही ईरान है जिसके जनरल कासिम सुलेमानी को अमरीकी ड्रोन ने शहीद किया। तो फिर ये अचानक बातचीत क्यों? कालिबाफ ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि अगर अमरीका एक हकीकी मुआहदा पेश करे और हमारे हकूक़ तस्लीम करे तो हम तैयार हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने माजी के वादों का हवाला दिया कि अमरीका ने कभी अपने वादे पूरे नहीं किए। अब यह सुनकर आपको लगेगा कि मुज़ाकरात का मतलब ही ख़त्म हो गया, लेकिन रुकिए, कहानी अभी शुरू हुई है। क्योंकि ये मुज़ाकरात अब ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ने 6 हफ्तों की जंग के बाद 2 हफ्तों की आर्जी जंग बंदी का ऐलान किया है, जिसके तहत अमरीकी और इसराइली फ़ज़ाई हमले रोक दिए गए। लेकिन दोस्तों, सिर्फ ईरान और अमरीका ही नहीं, बल्कि इस पूरी कहानी में एक और अहम किरदार है। जब ये मुज़ाकरात चल रहे थे, उसी वक्त हमास ने गज़ा से एक बयान जारी किया। जी हाँ, वही हमास जिसे अमरीका और इसराइल दहशत गर्द करार देते हैं। हमास ने कहा कि हम इन मुज़ाकरात का
خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کا ہدف جنگ کا مکمل خاتمہ ہو، یعنی کوئی عبوری معاہدہ نہیں، کوئی آدھی رات کی ڈیل نہیں، بلکہ سیز فائر ہمیشہ کے لیے ہو۔ اب ذرا غور کریں، جب حماس خود ہی کہہ رہا ہے کہ وہ مذاکرات کے حق میں ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ عام طور پر حماس کو مذاکرات کا مخالف سمجھا جاتا تھا، اور صرف حماس ہی نہیں، دنیا کے سب سے بڑے مسلم ملک انڈونیشیا نے بھی ان مذاکرات کو حوصلہ افزا قرار دیا۔ انڈونیشیا کی وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ سفارتی کوششیں کشیدگی کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مکالمے اور سفارتکاری ہی پائیدار امن کا واحد راستہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، کیونکہ عام طور پر انڈونیشیا خاموش رہتا ہے، لیکن آج وہ بھی بول اٹھا۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری مسلم دنیا کی نظریں اسلام آباد پر لگی ہوئی ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور طاقت کود پڑی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے نیو یارک سے جاری ایک بیان میں کہا کہ امریکہ اور ایران اس سفارتی موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، کشیدگی کم کریں اور جنگ کی طرف واپس نہ جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں، صرف بین الاقوامی قانون کے مطابق پرامن حل ممکن ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ذاتی ایلچی کو مشرق وسطیٰ میں ہی رہنے کا حکم دیا تاکہ وہ ان کوششوں کی نگرانی کر سکیں۔ یعنی اقوام متحدہ بھی سنجیدہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں، لیکن کیا صرف اقوام متحدہ کی دعائیں کافی ہیں؟ شاید نہیں۔ دوستو، جب ایرانی وفد اسلام آباد پہنچا تو باقر کالیباف نے ایک ایسی تصویر شیئر کی جس نے پوری فضا بدل دی۔ انہوں نے 4 بچوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کی جن کا تعلق ایرانی اسکول پر ہونے والے امریکی حملے سے تھا۔ یہ حملہ 28 فروری کو ہوا جس میں 150 سے زائد بچے شہید ہوئے۔ نیو یارک ٹائمز نے خود اعتراف کیا کہ یہ حملہ ایک غلط ہدف بندی کی وجہ سے ہوا۔ اب ذرا تصور کریں، جب آپ کے بچے امریکی بم سے مر چکے ہوں تو کیا آپ مذاکرات کی میز پر بیٹھ سکتے ہیں؟ ایران نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ ہم بھولے نہیں ہیں، لیکن ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے اور شاید پوری دنیا اسے نظر انداز کر رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ مذاکرات اتنے اہم کیوں ہیں؟ دوستو، کئی ہفتوں سے جاری اس جنگ میں ہزاروں بچے مارے جا چکے ہیں، تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور یورپ میں ایک نیا پناہ گزین بحران کھڑا ہو گیا ہے۔ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پوری دنیا کی معیشت کو ریلیف ملے گا۔ اگر یہ ناکام ہوتے ہیں تو ممکن ہے کہ ہم تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر کھڑے ہو جائیں۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں، کیونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست جنگ کا مطلب ہوگا پوری خلیج کی تباہی، اور پھر پاکستان جیسا ملک اس جنگ کا حصہ بننے پر مجبور ہو سکتا ہے۔ اور پاکستان ایک ایسے علاقے میں واقع ہے جہاں چین، روس، بھارت، ایران اور افغانستان سب موجود ہیں۔ تو پاکستان کی یہ کوشش اسے ایک سفارتی سپر پاور کے طور پر ابھار رہی ہے۔ ایک اور دلچسپ پہلو ہے اسرائیل کی خاموشی۔ عام طور پر جب بھی ایران اور امریکہ مذاکرات کرتے ہیں تو اسرائیل چیخ اٹھتا ہے کہ یہ معاہدہ خطرناک ہے، لیکن اس بار تل ابیب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ کیا اسرائیل پریشان ہے؟ کیا وہ ان مذاکرات کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہا ہے یا پھر اس نے امریکہ کو سبز اشارہ دے دیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر اسرائیل نے اعتراض کیا تو یہ مذاکرات تیزی سے ٹوٹ سکتے ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات بھی خاموش ہیں، حالانکہ ان کا ایران کے ساتھ پرانا جھگڑا ہے۔ کیا انہیں ڈر ہے کہ اگر ایران امریکہ سے معاہدہ کر لے گا تو خطے میں طاقت کا توازن بدل جائے گا، یا پھر وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو کیونکہ یمن میں ان کی مصروفیات پہلے ہی بہت ہیں؟ یہ ایک ایسی پہیلی ہے جس کا جواب شاید آنے والے دنوں میں ہی ملے گا۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکی صدور کا پاکستان آنا بھی کبھی کبھار ہوا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی دورہ اس قدر عام نہیں تھا جتنا آج کا ہے، کیونکہ آج پاکستان نے خود کو دنیا کے سب سے بڑے تنازع کا ثالث بنا لیا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو سہولت کار کے طور پر پیش کیا، ثالث کے طور پر نہیں۔ یعنی پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں بیٹھک فراہم کر رہے ہیں، فیصلے تم خود کرو۔ یہ بہت دانشمندانہ اقدام ہے، کیونکہ ثالثی میں الجھنے کے بجائے پاکستان نے اپنی نیوٹرل حیثیت برقرار رکھی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ان مذاکرات میں ہو کیا رہا ہے؟ کیا کوئی پیش رفت ہوئی؟ تو دوستو، حقیقت یہ ہے کہ یہ مذاکرات ابھی شروع ہوئے ہیں اور ان کے نتائج آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گے۔ لیکن اتنا طے ہے کہ دونوں فریق اپنی اپنی شرائط پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ایران چاہتا ہے کہ امریکہ پہلے اپنے وعدے پورے کرے اور پابندیاں ختم کرے، جبکہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران پہلے اپنا جوہری پروگرام محدود کرے، اور بیچ میں پاکستان کھڑا ہے جو دونوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جنگ کا کوئی فائدہ نہیں۔
آخر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جے ڈی وانس کی یہ آمد واقعی تاریخی ہے، نہ صرف اس لیے کہ وہ 15 سال بعد آنے والے پہلے امریکی صدر ہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ ایسے وقت میں آئے ہیں جب پوری دنیا تباہی کے کنارے پر کھڑی ہے۔ ان کے ساتھ جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکاف جیسے ماہرین بھی ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ امریکہ اس بار سنجیدہ ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ وہ بھی جان سکیں کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے۔ اور سب سے اہم بات، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر اپڈیٹ سب سے پہلے ملے، کیونکہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو انہی مذاکرات کے اندر کی کہانیاں بھی بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔